قرآن پاک میں ایک قوم کا ذکر ہے جن کو عادت تھی کہ وہ الفاظ بدل دیتے تھے. وہ اپنے پراپر یوزیج سے الفاظ کو چینج کر دیتے تھے یا ان کے مطالب کو چینج کرتے تھے یا ٹوسٹ کرتے تھے اپنی ٹنگز کو، اپنی زبانوں کو ٹوسٹ کرتے تھے غلط لفظ کا تلفظ یا مطلب دینے کے لیے. اسی طرح اگر ہم نے اس چیز کو اس پہ غور کیا ہوتا تو شاید ہمیں یہ سمجھ آ جاتی کہ کچھ چیزوں کی ڈیفینیشنز بھی اپنی مرضی سے بنائی جاتی ہیں. ڈیفینیشنز کس نے بنائی ہیں؟ ڈیفینیشنز ایسے ہی ہے جیسے کانسٹیٹیوشن ہوتی ہے. کانسٹیٹیوشن کچھ لوگوں نے بیٹھ کے خود سے بنائی ہوتی ہیں. اسی طرح ڈیفینیشنز ہوتی ہیں. چھوٹے ہوتے سے ہم ڈیفینیشن پڑھ رہے ہیں اور یونیورسٹی لیول تک بھی ہر چیز کی ڈیفینیشن ہمیں سکھائی جاتی ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کو ڈیفائن کرو. تو ہم نے کن کی ڈیفینیشنز لے لی؟ ہم نے کن سے ہر چیز کی شروعات اور ان کا آخری حد، کس نے ہمارے لیے حدود معین کر دی کسی چیز کی، کسی بھی چیز کی، چاہے وہ ڈیفینیشن آف گریوٹی ہی ہو، چلو وہ تو سائنس ہے. اس کے علاوہ کسی اخلاقیات کے پیمانے کی اگر انہوں نے کسی نے ہمارے لیے ایک پیمانہ بنا دیا کہ یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز ویسے ہے. اسی طرح مینٹل ہیلتھ کی ہم نے کس سے ڈیفینیشنز لے لیں؟ آج کل ہر انسان جس کو بھی دیکھیں ٹک ٹاک پہ یا انسٹاگرام پہ، چھوٹے چھوٹے بچے جن کو شاید اسپیلنگز بھی نہ آتی ہوں ان ٹرمز کی جن کے بارے میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو شاید وہ کنفیوزڈ ہیں، شاید ان کو صحیح اندازہ نہیں ہے وہ کس چیز پہ بات کر رہے ہیں، اور وہ ہر چیز کو اٹھا کے وہ ہر ایک کے اوپر اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان. تو آج کل اس طرح کے نیم حکیم بہت سارے پائے جاتے ہیں. آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ بیکاز آئی ایم سم کائنڈ آف مجھے کوئی کسی قسم کا کسی کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کیونکہ میں الحمدللہ آئی ڈونٹ یوز دس ایز اے پروفیشن، اور مجھے اللہ معاف کرے کہ کوئی لالچ نہیں ہے کہ کوئی اگر میرے سے زیادہ سمجھ جائے گا کسی فیلڈ کو تو میرے رزق میں کوئی کمی آ جائے گی. میرا رازق اللہ ہے. میرا کمپلیٹلی اس چیز پہ ایمان ہے کہ کوئی میرا رزق چھین نہیں سکتا. اگر اللہ نے میرے نصیب میں کوئی چیز لکھی ہے وہ مجھ سے مس نہیں ہوگی. تو مجھے کسی سے بھی اس بات پہ الحمدللہ کوئی رائیولری نہیں ہے کہ کسی کو میرے سے زیادہ علم حاصل ہو جائے. اللہ کرے کہ ایسا ہو، اور اللہ کرے کہ سب کو میرے سے زیادہ علم ہو، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ جتنا علم میرے لیے مفید ہے اللہ مجھے بھی وہ دیں. تو جتنے بھی لوگ ٹک ٹاک پہ یا انسٹاگرام پہ سیلف پروکلیمڈ سائیکالوجسٹ، سائیکائٹرسٹ، یا جو چھوٹے چھوٹے بچے ایک ٹرم دو ٹرمز اٹھا کے سائیکالوجی کی اور ان کی مٹی پلیت کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے اماں ابا، نعوذ باللہ جی، ہمارے اماں ابا جو ہیں وہ نارسسسٹ ہیں، ہمارے فلانے ایسے ہیں، ہمارے فلانے کو یہ ڈس آرڈر ہے، ہمیں او سی ڈیز ہیں، ہمیں فلانا ہے، ہمیں یہ ہے. اتنی زیادہ وکٹم مینٹالٹی کا کلچر کریٹ ہو رہا ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو ہر لحاظ سے بری الذمہ، براعت، ہر بندہ اپنے آپ کو بری الذمہ کسی نہ کسی طرح ڈکلیئر کرنے کی کوششوں میں ہے کہ بھئی میرے سے یہ ہو گیا، میں نے یہاں تک کہ زنا کر دیا کیونکہ میں ٹراما کی پیشنٹ ہوں اور مجھے میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور اس لیے میں نے یہ چیز کر دی. کوئی بھی اپنے اعمال کا ذمہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی ذمہ دار ٹھہرائے جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ اس کی کوششوں میں لگے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح بلیم گیم، ساری کی ساری بلیم گیم کریٹ کر کے دوسرے کے اوپر مدعا ڈال دیں، سارا کا سارا کچرا ملبہ دوسرے پہ ڈال دیں. تو یہ ایک تو گیم بہت زیادہ کھیلی جا رہی ہے، اور انفارچونیٹلی ہم اپنی ڈیفینیشنز اندھوں کی طرح ہم بغیر کوشچن کیے اپنی ڈیفینیشنز، الیبوریشنز، تشریحات، تفسیرات ان ٹرمز کی ہم اندھوں کی طرح ان سے لے رہے ہیں جن کو شاید مغضوب یا ضالین کہا گیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ذرا تھوڑا سا غور فکر کریں اور ٹرمز کو دیکھیں، سمجھیں کہ واقعی کیا یہ ٹرمز اپلائی ہوتی ہیں ہم پہ، یا واقعی میں ان میں کوئی سچائی ہے، یا ایسا ہی ان کو ہونا چاہیے تھا. یعنی ہم کپڑا تک اپنے ناپ کا پہنتے ہیں. ہم ایک گھر میں رہتے ہوئے دو افراد دوسرے کے ناپ کا سوٹ نہیں پہن سکتے، تو ہم کسی اور مذہب کے انسان سے
اپنے مذہب میں ان کی ڈیفینیشنز کیسے داخل کر سکتے ہیں؟ یعنی ہم کپڑا تک اپنے ناپ کا سلواتے ہیں، اس میں اونچ نیچ ہو جائے تو ہمیں اس کو ایک لفظ یوز کیا جاتا ہے ڈب کھڑبا. تو اس وقت ہم ڈب کھڑبا سائیکالوجی کیوں فالو کر رہے ہیں جو کہ ہماری نارمز اور ہماری ویلیوز پہ اپلائی ہی نہیں کرتی؟ بائی پروفیشن آئی مین، وضاحت کر دوں کیونکہ ایسے ایسے لوگ ہیں جو ایک ایک ٹرم کو پکڑ کے آپ کی بات کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پروفیشن کا مطلب ہے کہ میری روزی روٹی کا دار و مدار سائیکالوجی پہ نہیں ہے الحمدللہ. اینڈ اگر میں یہ کام نہ بھی کروں تو دیر آر سو مینی ادر تھنگز جس سے کہ میرا سروائیول الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے مور دین سروائیول پاسبل ہے. سائیکالوجی اسٹڈی کرنا، لوگوں کے مسئلوں کو اسٹڈی کرنا، ان کا حل ڈھونڈنا، یہ ایک پیشن ہے. اور یہ تب سے ہے جب سے میں کلاس 4 یا 5 میں تھی اور میرے نانا ابو کو ہیڈ انجری ہوئی تھی اور وہ کافی مہینے کوما میں رہے تھے. تو میرا پیشن ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ دا مائنڈ اینڈ دا برین وہ تب سے ہے جب میں نے اپنے نانا ابو کا ایکسیڈنٹ دیکھا تھا. تو میرا ہرگز انٹینشنلی میں ہرگز یہ نہیں چاہتی کہ میں کسی کو بھی اس کی پرسوٹس میں، اس کی نالج حاصل کرنے میں اس کی تنقید کروں. لیکن جب ہاتھ سے نکل رہی ہو، جب سر سے اوپر پانی چلا جائے اور لوگ بے وقوفی میں اپنے ماں باپ کو نارسسسٹ کہنا شروع کر دیں جبکہ انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ دوسرے کے کلچر میں انوانٹیڈ پریگننسیز ہوتی ہیں. لوگ ساری زندگی اپنے بچوں کو تانے دیتے ہیں کہ تیری وجہ سے تم پیدا ہوئے، میری زندگی عذاب بن گئی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جب وہ انوانٹیڈ بچے ہوتے ہیں، جبکہ وہ بچے پیدا اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ زنا کے بعد وہ ابارشن نہیں کرا سکے. تو اس صورت میں ہم اگر ان کی ویڈیوز ٹک ٹاکس دیکھ کے ہمارے بچے بھی زبان پہ یہ لے آئیں کہ بھئی ہمارے ماں باپ نارسسسٹ ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی طوفان بدتمیزی ہے جو کہ شروع ہو چکا ہے. اور میں نے اکثر لوگوں کو یہ باتیں کرتے سنا ہے. مسئلہ ان کا کچھ اور ہوتا ہے، مسئلہ ان کا اپنی ذات کے اندر ہوتا ہے، اپنی لیزینس ہوتی ہے، اپنی خود غرضیاں ہوتی ہیں، اپنی سٹبرنس، ایروگنس، بہت کچھ ہوتا ہے جس کو وہ ایڈریس نہیں کر رہے ہوتے اور وہ اپنے ماں باپ پہ یا اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ یا اپنے باسز پہ یا سرکمسٹانسز پہ اینڈ ایونچولی اللہ تعالیٰ پہ سارا ملبہ ڈال دیتے ہیں. تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو ایڈریس کریں ایز دے آر.